کیا قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ سے جانے کے لیے اپنا سامان پیک کر چکے ہیں؟ کیا حکومت عمران خان سے کوئی بڑی ملاقات کرنے والی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف SCO سمٹ کو سبوتاژ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیا موجودہ صورتحال کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کرنے والا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر تمام جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنے والی ہیں؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آئینی ترامیم کے حوالے سے اپنے مسودے جو ہیں وہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے اندر پیش کر دیے ہیں۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا خورشید شاہ کی زیر صدارت آج اجلاس ہوا، جس میں تمام قائدین نے اپنے اپنے مجوزہ آئینی مسودے کے اوپر اظہار خیال کیا۔ پی ٹی آئی، JUI، پیپلز پارٹی، نون لیگ نے اپنا اپنا مسودہ جو پیش کیا تھا اس کے اوپر بولے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب، جو خواجہ آصف صاحب کے اس کمیٹی سے نکل جانے کے بعد اس کمیٹی کے ممبر بنے تھے، انہوں نے اجلاس کے بعد جو گفتگو کی اس میں کہا کہ کمیٹی کی کوشش ہوگی کہ تمام جماعتوں کا موقف سنا جائے۔ کوشش ہے کہ 18ویں ترمیم کی طرح ہم مشترکہ مسودے کے اوپر متفق ہو جائے۔ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں دعا کرنے جا رہا ہوں کہ بہتری ہو۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور اللہ سے جب رابطہ رکھتے ہیں تو اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ آج کمیٹی کے اجلاس میں کافی تجاویز سامنے آئی ہیں، کل پھر سے کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ 12 بجے طلب کیا گیا ہے۔ ہیجان کی جو کیفیت پیدا کر رکھی تھی وہ کم از کم ختم ہو چکی ہے۔ ان ترامیم میں سے جو کہ جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے اور فارمیشن کیا ہونی چاہیے، ان ترامیم میں آئینی عدالت کے قیام اور ججز کی ٹرانسفر کیسے ہوگی، یہ چیزیں ہیں۔ ہم نے اپنا مسودہ رکھ دیا ہے، باقی جماعتوں نے بھی مسودہ رکھ دیا ہے۔ یوں میں نے ایک بات کی تھی کل کے دن کہ جو ملاقات ہوئی اور جو ایک پریس کانفرنس ہوئی وفاقی وزیر داخلہ کی اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، جس میں گورنر خیبر پختونخوا بھی موجود تھے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی موجود تھے، جس میں ایمل ولی خان بھی موجود تھے، تمام اکابرین جو موجود تھے، تو میں نے کہا کہ یہ مثبت پیش رفت ہے۔ تو آج کے دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجاویز سامنے آئی ہیں، پیپلز پارٹی اور JUI آپس میں بات چیت بھی کریں گے۔ کوشش ہم یہ کریں گے کہ ایک ڈرافٹ کے اوپر اتفاق ہو، ہم اپنا ڈرافٹ ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ اتفاق رائے حاصل ہو سکے۔ مولانا سے ایک سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں مولانا نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کب تک یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک ہوگا؟ انہوں نے کہا ابھی تو ایک اتفاق ہوا ہے کہ اس پر اتفاق رائے حاصل کیا جائے، ہم اتفاق رائے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج مولانا نے کہا کہ عجلت نہیں ہونی چاہیے، یعنی جب عجلت کی بات ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف بیچ میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں بھی 9 مہینے لگے تھے، آج کوئی کہتا ہے کہ 9 گھنٹے یا 9 دن بھی نہیں دے سکتے تو یہ اچھی بات نہیں۔ لیکن مجموعی طور کے اوپر جو رائے پائی تو انہوں نے کہا جی پاکستانیت کا فروغ ہونا چاہیے، پاکستان کی بات ہونی چاہیے۔ تو ایک اچھا عمل تھا جو کل کے دن دیکھنے میں آیا، اور اس کے بعد ایک اچھا عمل ہے جو آج کے دن میں دیکھنے میں آیا۔ لیکن اس کے بیچ میں پاکستان تحریک انصاف نے جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، انہی دنوں میں یعنی 15 اکتوبر کو اپنے تمام آج کے دن پاکستان تحریک انصاف نے ایک اعلان کیا۔ انہوں نے اعلان یہ کیا کہ پنجاب کے اندر انہوں نے جو احتجاج کرنا تھا اور اس کی حکمت عملی کو ترتیب دیا تھا، جس میں مختلف شہروں کے اندر احتجاج تھے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر احتجاج ہونا تھے، 5 روزہ احتجاج کی وہ کال دی گئی تھی، اس سب کو انہوں نے ملتوی کر دیا، جس میں ملتان بھی تھا، لاہور بھی تھا، فیصل آباد بھی تھا، دیگر شہر بھی تھے، ان کو انہوں نے ملتوی کر دیا۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس احتجاج کو ملتوی کرنے کے بعد ہمارا پلان یہ ہے کہ اگر بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو ہم 15 تاریخ کو اسلام آباد کے ڈی چوک کا رخ کریں گے۔ اب یہ اگر ہم پہلے تو یہ جواز پیش کر سکتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اسلام آباد میں اس دن گئی تو اس دن جو ملائیشین وزیر اعظم تھے وہ ملک واپس روانہ ہو چکے تھے دوپہر کے وقت، شنگھائی تعاون تنظیم کو بنیاد بنایا جا رہا تھا تو وہ 10 دن کے بعد ہونا تھی، تو پھر اس دن جانے پہ کیا مذائقہ تھا یا اس دن جانے پہ روکنے کی وجوہات کیا تھیں؟ لیکن اب اگر 15 تاریخ کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات تو آپ کو ماننا ہوگی۔ آپ حکومت کے اوپر بھی اعتراضات اٹھا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہلکی حکومت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے چلنے والی کوئی امید نہیں آتی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پرانے جو فیصلے تھے اس کے اوپر بھی عمل درآمد ان سے نہیں ہو سکا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے دعووں کے برعکس اقدامات اٹھا رہی ہے۔ لیکن اس SCO سمٹ کے انعقاد کے اوپر پاکستان پہ نظریں تو ہوں گی سب کی۔ جب ایک طرف دنیا کے اندر
جو 5 ایٹمی ممالک ہیں ان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو دوسری طرف خطے کے جو اہم ممالک ہیں وہ بھی تو اس کے اندر شریک ہیں، جس میں خطے کی تجارت کے حوالے سے بات ہونا ہے، جس میں تجارت کے فروغ پانے کے حوالے سے بات ہونا ہے، جس میں نئے ورلڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بات چیت ہونی ہے، جس میں بائیلیٹرل ٹریڈ کے بڑھنے یا کم ہونے پہ بات ہونی ہے اور اس کے طریقہ کار پہ بات ہونی ہے، تو وہ نظریں تو مرکوز ہیں۔ تو ان نظروں کے مرکوز ہونے پہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت ہوتی اور پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کا اعلان کرتی، تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس پہ حکومت پہ پریشر یہ بڑھایا جائے کہ آپ نے ملاقاتوں پہ جو پابندی لگا رکھی ہے ان ملاقاتوں سے پابندی کو اٹھایا جائے، ملاقات کروائی جائے۔ آپ نے اپنا نیریٹو رکھنا ہے، آپ اپنی خارجہ پالیسی اپنانا چاہتے ہیں، آپ معاشی پالیسی اپنی اپنانا چاہتے ہیں، لیکن اس بیچ میں اگر آپ ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر ہم ایسا کریں گے۔ مجھے یہ بادی نظر میں لگتا ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ لیڈرشپ جو ماضی کے اندر ہمارے اندرونی معاملات ہیں، اندرونی معاملات ایک طرف، بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے، معاشی منظرنامہ جو ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ روابط جو ہیں، خارجہ پالیسی جو ہے، وہ کسی شخصیات کسی پارٹی سے نہیں ہوتی، وہ ملک کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اگر اس موقع کے اوپر وہاں پہ کچھ ہوگا تو پھر صورتحال خراب ہوگی، اور اس صورتحال کو خراب ہونے کی وجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں بنے گی۔ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو حفظ ما تقدم عمران خان سے ملاقات بھی کروا دی جائے گی، اور اس ملاقات میں یہ جو ابھی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جس کا آج ہمیں یہ عکس دیکھنے کو ملا ہے کہ تمام جماعتیں ایک میز کے اوپر موجود تھیں، اپنے اپنے مسودے انہوں نے پیش کیے، اپنی اپنی سفارشات پیش کی، ڈیڈ لاک اس پہ ہوتا ہے، مانی جاتی ہیں یا نہیں مانی جاتی، لیکن ایک میز کے اوپر آ کے اپنی اپنی آراء ضرور دی ہیں تاکہ تاریخ کے اندر یہ درج کیا جا سکے کہ جب یہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو کس کا کیا نظریہ تھا، کس کی کیا سوچ تھی، کس کے کیا اقدامات تھے، اور کون کس پیرائے کے اندر آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ کم از کم یہ آج تو ہوا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے اندر کچھ بہتری کے امکانات روشن ہوں گے۔ دوسرا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے جانے کے حوالے سے جو خبریں بن رہی تھیں کہ پتہ نہیں قاضی صاحب جو ہیں وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی، ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی تو سپریم کورٹ میں ہی رہیں گے۔ تو بار جو تھی، بار نے ایک اعلان کیا کہ فل کورٹ ریفرنس بلاتے ہیں اور الوداعی جو ہے وہ ایک تقریب سجاتے ہیں، اور اس تقریب میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے ایک فیئر ویل ہونی چاہیے۔ اب اس کو کہا گیا کہ یہ بار کی طرف سے کیا گیا، پتہ نہیں اس کو منظور کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ کورٹ روم نمبر 1 کا انتخاب کیا گیا، 25 تاریخ رکھی گئی، ٹائم رکھا گیا 10 بجے کا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس دعوت نامے کو قبول کر لیا۔ دعوت نامے کو قبول کرنے کا جو پھر مقصد ہے وہ تو یہی ہے، اور واضح انٹینشنز ہیں وہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موقف کے اوپر بات کی گئی تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد سب کچھ ہو جو ہونا ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں پیش نہیں کرنا چاہتے۔ پھر بعد میں یہ بھی باتیں ہوئیں کہ اگر سب کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس ریفرنس کی درخواست کو قبول کر لینا یہ بادی النظر میں ایک پیغام ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 تاریخ کو اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے سپریم کورٹ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب یہ بعد کے معاملات ہیں، یہ اسی بیچ میں یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر وہ نہ قبول کرتے تو ہو سکتا ہے کہ کل کی جو میٹنگ تھی اس کے اوپر مزید ابہام ہوتے، مزید باتیں ہوتی کہ آپ پرسن اسپیسیفک کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ جانے والا جو شخص ہے وہ تو دعوت نامہ ہی قبول نہیں کر رہا اپنی فیئر ویل کا، تو جو نہیں کر رہا تو پھر اس کی انٹینشنز کیا ہوں گی۔ اس وجہ سے آج ہی کے دن وہ دعوت نامے کو قبول کیا جانا، اور کل کے دن جب بیٹھک ہوگی تو وہ کوئی جو خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سر پہ، یا خدشات تھے بہت سارے لوگوں کو، وہ خدشات رفتہ برفتہ دور ہونے شروع ہو جائیں گے، اور یوں لگتا ہے کہ کسی ایک نقطے کے اوپر متفق ہونا آسان ہو جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔